یو اے کا ایک گروپ امار گروپ جس کو کہا جاتا ہے، یہ گروپ جموں و کشمیر یعنی کہ سری نگر میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ خاص طور پر جو اس وقت نظر آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وہ بنانے جا رہے ہیں وہاں پر شاپنگ مال کہ جس سے وہاں پر ایک بڑی انویسٹمنٹ وہ لا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مستقبل میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی انویسٹمنٹ یہ گروپ کرنے لگا ہے، اور بھی اس حوالے سے اگریمنٹس ہو رہے ہیں جس میں آئی ٹی ٹاور، پارکس اور اس طرح کے اور شاپنگ مالز بنانے کا ارادہ ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر فلانا، کشمیر ڈھمکا، کیا ہوا؟ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ گئی کشمیر میں۔ کوئی لولو گروپ ہے، اس طرح کے ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل ملا کے تو بلینز کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب یہ جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نریندر مودی صاحب کا گزشتہ 2-3 سالوں میں ایک ماسٹر سٹروک ہے، اس کو آپ دبئی کا کام نہ سمجھیں، یہ مودی صاحب کی ایک سکسس ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا جو ساری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے، از اے ٹوٹل فلاپ۔ دبئی نے کشمیر میں کروڑوں روپے کے پروجیکٹس کی یوجنا بنائی ہے۔ کشمیر میں الگ الگ پروجیکٹس شروع ہوں گے جن میں انڈسٹریل پارک، میڈیکل کالج، وشیش کر ہاسپٹل اور لاجسٹکس سینٹر کھولے جانے کی تیاری ہے۔ جموں کشمیر سے انوچھید 370 ہٹنے کے بعد کسی پرتیکش ودیشی نویش کی یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ دبئی کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی امار گروپ کشمیر میں بھاری بھرکم نویش کرنے جا رہی ہے۔ اس کے لیے دبئی کی سرکار اور جموں کشمیر سرکار کے بیچ قرار بھی ہو گیا ہے۔ اس نویش کے ذریعے امار گروپ کشمیر میں 5 لاکھ ورگ فٹ علاقے میں امار مال آف شری نگر کا نرمان کرے گا۔ جموں کشمیر کو کیندر شاست پردیش بنائے جانے کے بعد یہ پہلا اتنا بڑا ایف ڈی آئی ہے۔ سیونکت عرب امارات کے سینچری فائنینشل سموہ نے $10 کروڑ یعنی 750 کروڑ روپے کے نویش کے لیے قرار کیا ہے۔ اس کے تحت 3 ہوٹلز اور ایک وانجک اور آواسیہ پریسر کا نرمان کیا جائے گا۔ حال ہی میں ڈی پی ورلڈ سموہ نے ایک ان لینڈ پورٹ بنانے کے قرار پر ہستاکشر کیے تھے۔ ساتھ ہی المایا سموہ اور لولو گروپ بھی پردیش میں بڑے نویش پر سہمتی جتا چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں ہونے والے وکاس کو لے کر بھارت میں خوشی ہے تو پاکستان میں ماتم ہے۔ انہیں اب یہ پکا وشواس ہو چلا ہے کہ کشمیر ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ انہیں دوسرا سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم امہ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ یو اے کا ایک گروپ امار گروپ جس کو کہا جاتا ہے، یہ گروپ جموں و کشمیر یعنی کہ سری نگر میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھارت کی حکومت اور یو اے کی حکومت کے بیچ اور امار گروپ جو ہے ان کے بیچ۔ تو اس وقت نظر آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وہ بنانے جا رہے ہیں وہاں پر شاپنگ مال کہ جس سے وہاں پر ایک بڑی انویسٹمنٹ وہ لا رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مستقبل میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی انویسٹمنٹ یہ گروپ کرنے لگا ہے، اور بھی اس حوالے سے اگریمنٹس ہو رہے ہیں جس میں آئی ٹی ٹاور، پارکس اور اس طرح کے اور شاپنگ مالز بنانے کا ارادہ ہے۔ کشمیر ہے اس کے حوالے سے پاکستان کے خاص موقف، اور یو اے جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے اس طرف سے کہ جی وہاں پر جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہو رہا ہے، وہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ہی میڈیول قسم کی تھنکنگ ہے جس سے اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان اس سے نکلے، چونکہ یہی تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑا جو ہے وہ پرابلم ہوا ہے کشمیر ایشو پہ بھی، اور خود پاکستان کا اپنا جو ستیہ ناش نکلا ہے اور جو شکل بنی ہے جو اس وقت موجود ہے، اس کے پیچھے سوچ ہی ہے، اور اصل میں سوچ ہی ہوتی ہے جو آپ کی تھنکنگ ہے نا کہ ہو یو لک ایٹ دا تھنگس، تو اسی حوالے سے پھر آپ ایکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ٹوٹل ملا کے تو بلینز کی انویسٹمنٹ ہے، کروڑوں کی، جس میں ڈرائی پورٹ ہے جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کے بعد مال ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور اس کے بعد کچھ اور جو پروجیکٹ ہیں، میڈیکل سکول ہے اور میڈیکل ہاسپٹل ہیں اور اس طرح کی دیگر فیسلٹیز۔ تو یہ ہیوج انویسٹمنٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای کو کیا ضرورت پڑ گئی، اور یو اے ای مین دبئی، دس از گورنمنٹ آف دبئی، جو ڈی پی گروپ ہے وہ گورنمنٹ آف دبئی کا وینچر ہے یا وہ اسی کا ہے، سرکاری آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو از ناٹ اے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آل ٹوگیدر۔ 2021 میں عمران خان نے کشمیر کا نیریٹو بھی کافی آگے بڑھایا، اور شاہ محمود قریشی بھی اس نیریٹو میں عمران خان کے ایک طرح سے سپوکس پرسن بنے رہے، اور یو اے ای سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے، اور بھی امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے، ٹیلی فون کال بھی نہیں آئی۔ تو 2021 میں جو پاکستان کا کشمیر کا نیریٹو آگے بڑھانا ہے وہ کتنا مہنگا پڑا آپ کے خیال میں پاکستان کو؟ کشمیر بھی ایک بہت زبردست سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے طاہر صاحب۔
پاکستان. یہ پاکستان میں خود ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارنا, یہ پتہ نہیں کیوں ایسا شوق ہے. وہ پنجابی میں نہیں تھی, بڑا ایک مشہور شعر تھا, مجھے پورا یاد نہیں ہے, کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سے, کچھ سانو مرن دا شوق بھی منیر نیازی صاحب کی نظم ہے. منیر نیازی صاحب کا, بالکل بالکل. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل پاکستان پہ فٹ بیٹھتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر فلانا, کشمیر ڈھمکا, کیا ہوا؟ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ گئی کشمیر میں, رائٹ سر. یہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے, پاکستان میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا سر. کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ہے کہ کشمیر اب ہمارے پاس کبھی نہیں آنے والا, کتنی بھی نعرے بازی کریں سر. لیکن اب پبلک کو کوئی تو کہانی سنانی ہے سر, کوئی تو کہانی سنانی ہے پبلک کو. اب یہ جو اتنے بڑے بڑے میسج ہیں نا, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نریندر مودی صاحب کا گزشتہ 2-3 سالوں میں ایک ماسٹر سٹروک ہے. اس کو آپ دبئی کا کام نہ سمجھیں, یہ مودی صاحب کی ایک سکسیس ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کا جو ساری ڈپلومیسی فیل ہو گئی ہے, از اے ٹوٹل فلاپ. اگر دبئی نے آج ایک ڈیسیجن کر لیا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ OIC ان کے ڈیسیجن کے ساتھ ہے. اور میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان نے مودی صاحب کا ڈیسیجن تسلیم کر لیا ہے. چونکہ اگر مودی صاحب کا ڈیسیجن پاکستان تسلیم نہ کرتا, جو 2019 کا اگست کا ڈیسیجن ہے, تو یہ جو UAE نے ڈیسیجن کیا, اس پہ آج پاکستان میں ساری جو ہے پرائم منسٹر سے لے کے تو آپ کے یہ جو وزیر خارجہ سے لے کے یہ سارے لوگ جو بات پہ بیان دیتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف, انہوں نے تو آج پریس سر پہ اٹھایا ہوتا. ایک لفظ کسی کے منہ سے آپ نے نہیں سنا ہے. اور دس از ناٹ اے ٹوڈیز نیوز, یہ تو کئی دنوں سے یہ جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے, ڈیلیگیشنز کا ایکسچینج ہو رہا ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائنز ہو رہے ہیں دبئی میں. تو کیا کوئی بیان آیا آپ کے پرائم منسٹر یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے؟ تو اگر نہیں آیا تو یہ آپ باتیں جو ہیں کہتے ہیں نا, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور خصوصاً ان کشمیریوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کی کوئی بہت بڑی وکالت کر کے تو پتہ نہیں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں اور پریکٹیکل ہوں, وہ دیکھیں کہ دنیا کس چیز کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت حد تک بدل گئی ہے اور کشمیر کا ایشو بدل گیا ہے, اور نئے حالات میں ایک نئے جو ہے زاویے کی اور ایک نئے سوچ کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیجن ہے جو ایک میسج ہے اکراس دا ڈیوائڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان, پیپل آف انڈیا اور پیپل آف کشمیر کے بھائی ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں, اور جو کچھ ہو گیا ہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے ہمارے آڈینس کے لیے سمجھنا کہ 2 قسم کے امپریشنز ہیں جن کو ختم کرنا مودی گورنمنٹ یا گورنر سینھا جو ہے کشمیر جموں کشمیر کے گورنر, ان کے لیے ضروری ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ کشمیری لوگوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا سٹیٹس چینج کر دیا, جو نیا سٹیٹس ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دس. ایک جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گی جس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے. یہ ایک امپریشن ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ مودی صاحب کی یہ موو جو ہے الٹیمیٹلی فیل ہوگی, چونکہ جب لوکل لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو انٹرنیشنلی بھی نہیں کریں گے, تو وہ ان کو واپس لینی پڑے گی. ایک اس کا تاثر یہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ملٹری کنٹینیو ہے, ایک انارکی کی سچویشن ہے, ایکسٹریمزم ہے, حملے ہو رہے ہیں, تو اس کو مودی صاحب جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے, تو اس لیے وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکی. یہ 2 اہم اور آبجیکٹو آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ڈیل کرنا ان کے لیے ضروری تھا, جس کے نتیجے میں یہ ایکشن جو ہو رہا ہے اس میں از ناٹ اباؤٹ 2 بلین اور 3 بلین. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جس کا کسی بھی بلین ڈالر میں آپ قیمت نہیں لگا سکتے. لیکن جب انہوں نے راضی کر لیا, اس چیز پہ ایگری کر لیا کہ ہم جو ہے یہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں, تو انہوں نے یہ سارے میسجز کلیئر کر دیے کہ پہلی بات ہے کہ انڈین جو ڈیسیجن ہے دیٹ از جسٹیفائیبل. سیکنڈلی جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا ڈیسیجن کیا ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے.